روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ میں ہوں قاسم سید۔ ناظرین، ان دنوں ہم رمضان مبارک کی سعادتوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کی افضلیت بھی ہے اور لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے ہمیشہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کا کبھی جواب ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے مفہوم میں کیا زکوٰۃ کا سب سے بڑا مصرف دینی مدارس ہیں؟ کیا دینی مدارس ہی کو زکوٰۃ دینی چاہیے، یا قرآن میں جو دیگر اس کے اندر جو مصارف کے جو دیگر بھی چیزیں بتائی گئی ہیں، کیا ہم نے ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہے؟ اگر نہیں رکھا ہے تو کیوں نہیں رکھا ہے؟ اس کے بارے میں حضرت مولانا رضوی اسلام ندوی صاحب، جو 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، آپ جانتے ہیں، اور فقہ پر ان کی بہت گہری نظر ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور یہ شریعہ کونسل کے سیکریٹری بھی ہیں۔ مولانا رضوی الاسلام صاحب، یہ جو زکوٰۃ کا ایک مصرف ہے، خاص طور سے رمضان میں دینی مدارس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، دینا بھی چاہیے، لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف دینی مدارس ہی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا ان کے علاوہ جو عصری ادارے ہیں جہاں جدید تعلیم دی جاتی ہے، کیا وہ ادارے بھی اس کے مستحق ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، زکوٰۃ کہاں کہاں صرف کی جا سکتی ہے اس کی صراحت قرآن مجید میں کر دی گئی۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو 8 جو مصارف جو بیان کیے گئے ہیں اس میں سے ایک مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں علماء کی متعدد رائے ہیں۔ اس میں سے ایک رائے یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کے موجودہ مستحقین ہیں، اس میں دینی مدارس کے طلباء، جو غریب طلباء ہیں وہ ہیں۔ تو گویا کہ فی سبیل اللہ کے جو 8 مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف فی سبیل اللہ کی تعبیر جو عصری جو کی گئی ہے اس کے اعتبار سے دینی مدارس کے طلباء ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو 8 مصارف کے اولین 2 مصارف ہیں، فقراء اور مساکین، یہ دونوں الفاظ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ کوئی شخص بالکل غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر اس کے پاس کچھ پیسہ ہو جائے تو وہ اپنے ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے، کچھ کاروبار کر سکتا ہے، کچھ پیسہ کما سکتا ہے۔ اور دوسرے وہ فقیر لوگ ہوتے ہیں جو معذور ہیں، کوشش کے باوجود بھی وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ 2 طرح کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ 2 الگ الگ تعبیرات استعمال کی گئی ہیں، فقراء اور مساکین کی۔ میں ذرا سا اس میں ایک جو ہے انٹرفیرنس کرنا چاہتا ہوں، کیا ان فقراء میں یہ لوگ بھی ہیں جو مسجدوں کو باہر لائن سے بیٹھے رہتے ہیں، یا بازاروں میں بھیک مانگتے ہیں، یا سڑکوں کے چوراہے پر کھڑے ہو کر جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو وہاں بھیک مانگتے ہیں، اور کیا یہ بھی اس میں آتے ہیں؟ دیکھیں، فقیر اصلاً وہ ہے جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ مال نہ ہو۔ تو یہ لوگ جو مختلف مسجدوں میں، درگاہوں میں، دوسرے علاقوں میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتے ہیں، یہ ایک الگ سوال ہے، کیا وہ مستحق ہیں صدقات و خیرات کے یا نہیں۔ تو اگرچہ اس طرح کی بہت سی رپورٹس آتی ہیں کہ یہ بھیک مانگنے والے بڑے مالدار ہوتے ہیں اور ان کو دینا مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ہمیں جب ہم کسی کو صدقہ و خیرات دیں تو ہم کو تحقیق کر لینی چاہیے کہ وہ واقعی مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ مانگنے والوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور جو مانگتے نہیں ہیں، سماج کے جو سفید پوش ہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس تعلق سے
قرآن مجید میں صراحت آئی ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ مالدار لوگوں کے مال میں حق ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کے جو مصارف جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں ان کے اولین دو مصارف جو فقراء اور مساکین ہیں ان کے تحت سماج کے بہت سے لوگ آتے ہیں جو بچے عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جدید تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میڈیکل کی، انجینئرنگ کی، آئی ٹی، اس میں کمیونیکیشنز میں، لا میں، جو دوسرے نئے جو کورسز ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم وہ نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جانی چاہیے۔ اسی طرح جو سماج کے لوگ ہیں، آپ نے جس کا تذکرہ کیا، کچھ عورتیں ہیں جو غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں اپنے غربت کی وجہ سے، ان کو بھی ان کاموں سے بچانے کے لیے ان کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ موجودہ دور میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں جہاں مدارس بھی آتے ہیں وہاں ہمیں دوسرے جو اس کے جو مصارف ہیں، سماج کے جو دوسرے ضرورت مند جو مستحق ہیں ان پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ تعلیم کے معاملے میں یہ دو جو تقسیمیں ہیں، دینی تعلیم، عصری تعلیم، تو یہ تقسیم کر کے زکوٰۃ کا مستحق صرف دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو قرار دینا اور عصری تعلیم حاصل کرنے والے غریب بچوں کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ رویہ صحیح نہیں ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ گویا آپ نے یہ کہا کہ دینی مدارس کو تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، دینا چاہیے، لیکن عصری اداروں میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان بچوں کی انفرادی طور پر مدد کرنا چاہیے، نہ کہ اس ادارے کی میں زکوٰۃ کا مصرف ہو، یعنی ادارے پر نہ ہو، طلبہ کے اوپر ہو، انفرادی طور پر۔ دیکھیے یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ زکوٰۃ کا ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کے اندر فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو اختصار میں تملیک کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے تملیک ضروری ہے، یا کسی غریب کو مالک بنایا جائے۔ ان کے نزدیک اداروں میں مدرسوں کی عمارتوں وغیرہ کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ کی رقم صرف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ کسی غریب کے طلبہ ہی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بعد میں وہ ایک حیلہ شرعی اختیار کرتے ہیں۔ وہ حیلہ شرعی یہ ہوتا ہے کہ وہ غریب طالب علم کو کوئی چیک دے دیا، کچھ پیسے دے دیا، پھر اس سے وہ کہتے ہیں کہ وہ مدرسے میں وہ جمع کر دے اور اس کے بعد پھر اس رقم کو مدرسے کے ہر کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ حیلہ تملیک کو اختیار کرنا، پھر اس کے لیے حیلہ شرعی اختیار کرنا، یہ ضروری نہیں ہے، یہ مناسب بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے فقہا نے تملیک کی شرط کو نہیں رکھا ہے، اور یہ جو سورہ التوبہ کی آیت ہے انما الصدقات للفقراء، اس میں جو لام کا لفظ آیا کا جو حرف آیا ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تملیک کے لیے نہیں بلکہ منفعت کے لیے ہے۔ گویا کہ زکوٰۃ کی رقم غریبوں کے منفعت کے کاموں میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ کوئی ادارہ ایسا قائم کیا جائے، کوئی ڈسپنسری قائم کی جائے، ہاسپٹل قائم کیا جائے، تعلیم کا ادارہ قائم کیا جائے جو صرف غریبوں ہی کے لیے ہو، ان میں ان کی تعلیم ہوتی ہو یا ان کے لیے استفادہ کی اور صورتیں ہیں، تو ان کاموں میں بھی زکوٰۃ کی رقم صرف کی جا سکتی۔ اچھا، ایک یہ کیا دینی مدارس کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی ادارہ ہے، اس کے پاس کروڑوں کی بلڈنگیں ہیں، لاکھوں کی گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے وسائل ان کے پاس موجود ہیں، اور ویسے بھی مدرسے ہیں جن کی ٹوٹی ہوئی دیواریں ہیں، جن کا چھپر میں ہے، اور وہ بہت ہی کسمہ پرسی کی حالت میں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی کرائٹیریا بنا سکتے ہیں یا ایک عمومی حکم ہے کہ بھئی دینی مدارس کو دے دو؟ دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ جو حدیث کے الفاظ ہیں تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ کہ زکوٰۃ مالدار مسلمانوں سے لی جاتی ہے اور ان کے غریب لوگوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ تو اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ جہاں کے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ اپنے علاقے پر خاص طور سے توجہ دیں، اور اگر یہ دینی تعلیم ہی کا معاملہ ہے تو وہ یہ دیکھیں، اگر وہ دینی تعلیم ہی میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ان کے علاقے میں کون کون سے ادارے ہیں، کون کون سے جو مدرسے ہیں، اور ان میں بھی وہ ترجیح دے سکتے ہیں جو مدرسے معمولی ہیں، کمزور ہیں، خستہ حالی کے ساتھ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں، ان پر زیادہ توجہ دی جائے تاکہ وہ ترقی پائیں، ان کے ذریعے اور بھی طلبہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور جو مدرسے بڑے ہیں، ان کے پاس متعدد وسائل ہیں، اسباب ہیں، انہوں نے کچھ ذرائع پیدا کر لیے ہیں کمائی کے، ان کو زیادہ تعاون کی ضرورت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو کم دیا جا سکتا ہے۔ تو ایک سوال مولانا اس سے اور جڑا ہوا ہے کہ کیا بڑے بڑے دینی مدارس جن کے پاس وسائل ہیں، کیا کچھ کبھی ایسا نہیں سوچا گیا کہ وہ خود کفیل بھی ہوں؟ مطلب تا زندگی یا تا قیامت تک وہ مدرسے زکوٰۃ سے مستفید ہوتے رہیں، کیا ان کی خود کفیل ہونے کا بھی کوئی میکنزم، کوئی سسٹم ہونا چاہیے؟ تو یہ تو مدارس کے ذمہ داروں کو خود سوچنا چاہیے۔ مدارس کے خود کفیل ہونے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جو چندہ وہ اکٹھا کرتے ہیں اس کا کچھ حصہ تو وہ اپنے سال بھر کے اخراجات کے لیے خاص کریں، اور کچھ حصہ وہ انویسٹ کر دیں معتبر کمپنیوں میں تاکہ اس سے ان کا اضافہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ پیسے محسنین کے دینے سے اکٹھا کیے ہیں اور اس کے ذریعے مدرسے کے لیے ایک زمینیں خریدی ہیں، ان میں اگر اپنے کیمپس کے وہ کنارے کنارے دکانیں کچھ بنا لیں، اس کے ذریعے ان کو مستقل آمدنی ہو سکتی۔ جو ان کے پاس جو پیسے اکٹھا ہوں، اگر ممکن ہو تو کیمپس سے ہٹ کے بھی مین مارکیٹ میں وہ کوئی شاپنگ کمپلیکس بنا دیں تو جس سے ان کی آمدنی ہو۔ تو یہ تو خود مدرسے کے ذمہ داروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ چندے ہی پر ڈیپینڈ وہ نہ رہیں، بلکہ جو چندہ ان کے پاس حاصل ہو اس کو خرچ کر دینے کے بجائے اس کو ایسے کاموں میں انویسٹ کریں کہ جس سے ان کو مستقل آمدنی ہوتی رہے اور وہ ہمیشہ یہ چندے ہی پر ان کا انحصار نہ رہے۔ تو یہ تھے مولانا رضوی اسلام ندوی صاحب، جنہوں نے زکوٰۃ کے ایک اہم مصرف یعنی دینی مدارس پر ہی زکوٰۃ خرچ کی جائے یا عصری اداروں پر بھی خرچ کی جانی چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بتایا، اور انہوں نے اس بات کی بھی تائید کی کہ دینی مدارس کو جو بڑے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس بلڈنگیں ہیں، ان کو بھی خود کفیل ہونے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔